نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے بیان کا عنوان یہ انتخاب کیا گیا ہے قلب کا خزانہ۔ ہر کام کرنے سے پہلے نیت کرنی ہے تو وہ عمل بنتا ہے، یعنی کوئی بھی عمل نیت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو نماز پڑھنی ہے، نیت کرنے کے بعد نماز شروع ہوگی۔ آپ کو روزہ رکھنا ہے، نیت کریں گے تب روزہ ہوگا۔ آپ کو حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، نیت کریں گے تو حج ہوگا، عمرہ ہوگا۔ آپ کسی کو مال زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے دے رہے ہیں تو اس کو بولنا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کی نیت ہونا ضروری ہے۔ نیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، کوئی کام عمل نہیں بن سکتا۔ نیت کے بغیر کسی عمل کا اجر نہیں، اور آپ نے جیسی نیت کری ویسے آپ کو اجر ہے۔ کوئی بھی نیکی ہو، نیت ضروری ہے۔ نیت آپ نے کی تو آپ کو اجر ملے گا۔ نیت کہتے کس کو ہے؟ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، یعنی نیت بھی ایک ایسا خزانہ ہے جو کسی عام کام کو عمل بنا دیتا ہے، عمل صالح بنا دیتا ہے۔ وہ نیت جو ہے وہ دل کے خزانوں میں سے ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی آپ کی نیت جیسی جیسی اعلیٰ ترین ہوتی جائے گی، آپ کے عمل کے نتائج بھی ویسے اعلیٰ ترین ہوتے جائیں گے۔ آپ کی نیت جتنی بہتر ہوتی جائے گی اتنے ہی آپ کے عمل کے اندر نورانیت آتی جائے گی۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، جس کی تشریح میں جو ہے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یعنی انسان ایک عمل کر کے اپنی نیت کے ذریعے ہزاروں نتائج، سینکڑوں نتائج حاصل کر سکتا ہے، اگر وہ صحیح نیت کا علم اسے ہو جائے اور نیت کے اوپر اسے دسترس حاصل ہو جائے۔ لیکن یہ نیت کیا ہے؟ یہ نیت دل کے ارادہ ہے، یہ دل کے خزانہ ہے، یہ دل کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو آخر یہ دل ہے کیا؟ یہ قلب ہے کیا؟ قلب کا خزانہ تو یہ قلب ہے کیا؟ قلب کا مطلب ہوتا ہے پلٹنے کے، بدلنے کے، پھیرنے کے، الٹنے کے، یعنی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے اس طرف سے اس طرف مڑ جائے، یعنی بیچ کا پوائنٹ ہوتا ہے۔ اس لیے جو چیز درمیان میں ہوتی ہے اسے بھی قلب کہتے ہیں، اور قلب ہی سے لفظ انقلاب بنا ہے کہ جب زمانے میں ریولوشن آتا ہے اور انقلاب برپا ہوتا ہے تو وہ جو تبدیلی آتی ہے تو تبدیلی آنے کی وجہ سے اسے انقلاب کہتے ہیں، اور وہ انقلاب کا لفظ جس روٹ ورڈ سے بنا ہے وہ قلب ہی روٹ ورڈ اس کا بنتا ہے۔ اس کا معنی بدلنے کے ہیں، پھیرنے کے ہیں۔ خود جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کا قلب یہ رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مقلب القلوب ہے کہ وہ دلوں کو جہاں چاہے وہ پھیر دے۔ تو یہ دل کیا ہے؟ یہ دل وہ دروازہ ہے کہ جہاں سے عالم اجسام سے عالم امثال کی طرف وہ رخ کیا جا سکتا ہے۔ دل وہ سینٹر ہے جہاں سے عالم کثیف سے عالم لطیف کی جانب تن ہوا جا سکتا ہے۔ دل عالم ظاہر سے عالم باطن کی طرف جانے کا رستہ ہے۔ عالم باطن کی دنیا کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ دل ہے، جو آپ کو نفسانیت سے روحانیت جو شخصیت بنا سکتا ہے۔ آپ کے اندر وہ جو موجود ہے وہ سینٹر
وہ بیچ میں وہ جو بدلنے والی قوت موجود ہے وہ قلب ہے. بس کسی کسی کا قلب زندہ ہوتا ہے اور کسی کسی کا قلب مردہ ہوتا ہے. جس کا قلب زندہ ہے اس کے اندر وہ روحانی تبدیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے. جس کا قلب جاری ہے اس کے اندر وہ روحانی چینجز ہونا عالم کثیف سے عالم لطیف میں، عالم ظاہر سے عالم باطن میں، عالم شہادت سے عالم غیب کے واردات میں مداخلت شروع ہو جاتی ہے. اور اسی تبدیلی کرنے کا جو مقام ہے آپ کے اندر، اس مقام کو قلب کہتے ہیں. قلب کا معنی ہی ہے بدلنے پھرنے کے، یعنی اس عالم سے اس عالم میں پھر رہا ہے. لیکن یہ پھرے گا کب؟ جب آپ کا قلب جاری ہوگا، زندہ و جاوید ہوگا. اور اگر قلب مردہ ہوگا، اگر قلب مردہ ہے تو اب وہ تبدیلیاں کچھ نظر نہیں آتی. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ گرتا ہے، پھر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ گرتا ہے. اس طریقے سے وہ گناہ کرتے جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. سیاہ ہو جاتا ہے یعنی اب وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. اب اس کے اندر کام کرنے کی روحانی، اس کی نورانیت اس میں نہیں رہتی. اس قلب کو جو ہے زندہ کیا جاتا ہے. اسی لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زندگی ہوتی ہے اور قلب کی زندگی ذکر الہی میں ہے. تو یعنی قلب کو بھی ذکر الہی کے ذریعے زندہ کیا جاتا ہے. اور خود حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے، اور دل کی صفائی کے لیے جو ہے اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے. اور خود حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والے کی اور ذکر نہیں کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. یعنی ذکر کرنے والوں کا دل زندہ رہتا ہے اور جو ذکر چھوڑ دے ان کا دل مردہ ہوتا ہے. اور جو ذکر دل کو زندہ کرتا ہے اس دل کو ذکر قلبی کہتے ہیں. تو قلب زندہ ہوگا تو آپ کے اندر انقلاب برپا ہوگا. سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قلب یہ ایک پرندہ ہے پنجرے کے اندر، یہ ایک موتی ہے ڈبے کے اندر، یہ مال ہے، یہ خزانہ ہے صندوق کے اندر. قلب کی مثال دیتے ہوئے سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پرندہ ہے پنجرے کے اندر. تو پنجرے کا اعتبار نہیں ہوتا، پرندے کا اعتبار ہوتا ہے. پنجرہ پرندے کے لیے ہے، پنجرہ بنایا ہی جاتا ہے پرندے کے لیے بنایا جاتا ہے، اعتبار پرندے کا ہوتا ہے. ڈبہ قیمتی نہیں ہوتا ہے، قیمتی موتی ہوتا ہے، کام موتی سے ہوتا ہے. صندوق سے کوئی کام نہیں رہتا ہے، کام ہوتا ہے مال سے. سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ پنجرہ یہ اصل نہیں ہے، اصل پرندہ ہے. ڈبہ اصل نہیں ہے، اصل موتی ہے. صندوق اصل نہیں ہے، اصل مال ہے. یعنی سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ دل کو سمجھو آپ اس جسم کی جو ہے آرائش کے اندر لگے ہوئے ہیں اور آپ کا دل پہ دھیان نہیں ہے. آپ نماز پڑھ لے رہے ہو، آپ روزہ کر لے رہے ہو، آپ تمام نیک اعمال کر رہے ہو. آپ کو جسم کے اعضاء جوارے کے ذریعے جو جسم کے اعضاء کے ذریعے جو کام ہے اس پر تو آپ دھیان دے دیتے ہو. لیکن سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں یہ تو پنجرہ ہے، تم پنجرے پر تو دھیان دے رہے ہو لیکن جو اس میں اصلی پرندہ ہے اس پہ دھیان نہیں دے رہے ہو. تم ڈبے پہ تو دھیان دے رہے ہو لیکن اس میں جو موتی ہے اس موتی پہ دھیان نہیں دے رہے. جو صندوق کے اندر، جو تجوری کے اندر خزانہ رکھا ہے، جو جواہرات رکھے اس پر دھیان نہیں ہے، تمہارا دھیان صندوق پر ہے. آپ کو جو ہے نظر کرنا پڑے گی موتی میں. اس لیے ابھی ہم نے ہمارے جوارے کے اوپر، ہمارے جسم سے جو ہم عمل کرتے ہیں اس کے اوپر لوگوں نے جسموں کو تو جھکایا ہے. خوب نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع سجدہ سب کر رہے ہیں، یعنی جسم تو جھک رہا ہے لیکن دل نہیں جھک پا رہا ہے کیونکہ دل کو جھکانا بھی سکھائی نہیں کسی سے.
دل کو جس دن جھکانا، دل کو جب آپ جانیں گے تو دل یہ خزانہ ہے، اور دل کا خزانہ یہ ہے جو آپ کو انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انوار اور جو تجلیات ہوتی ہے وہ قلب پر نازل ہوتے ہیں، اور دل کے لیے ہی کہا گیا ہے کہ دل یہ رحمان کا گھر ہے، مومن کا دل یہ اللہ کا عرش ہے۔ مومن کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، میری نظر تمہارے دلوں پر ہوتی ہے۔ تو دل وہ ہے جس پر نگاہ الہی ہے، یعنی رب کی خاص نگاہ دل پر ہے۔ دل وہ ہے جو رحمان کا عرش ہے، جو رحمان کا گھر ہے۔ تو اب اس گھر کی وہ، لیکن گھر کب بنے گا؟ تب جب آپ اس کو جاری کریں گے، اس کو کیا قلب کو زندہ کریں گے۔ اور وہ قلب زندہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے ہوتا ہے۔ تو قلب یہ وہ خزانہ ہے جس میں تمہارے رب کے جلوے نظر آ سکتے ہیں۔ اب آپ کے رب کے لیے آپ کیا ویلیو لگاؤ گے؟ تو پھر آپ قلب کے لیے کیا ویلیو لگاؤ گے؟ تو یہ قلب جو ہے یہ خزانہ الہی میں سے ایک عظیم خزانہ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ایک پودا سپرد کیا اور کہا کہ اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کو پانی دینا، میں جب تک نہیں آتا ہوں اس کی اچھی سے دیکھ بھال کرنا، ناگا نہیں کرنا، اسے روزانہ دھیان سے پانی دینا۔ بیٹے نے بھی باپ کے حکم پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ پانی تو وہ روزانہ جھاڑ کو دیتا، ایک ایک پتے کو پانی دیتا۔ جب چند مہینوں بعد باپ کا لوٹنا ہوا تو باپ نے پوچھا کہ آخر یہ جو پودا ہے یہ مرجھا کیوں رہا ہے؟ یہ جو پودا ہے یہ مرجھا کیوں رہا ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ اس کے مرجھانے کی وجہ جو ہے مجھے نہیں معلوم ہو رہی ہے، میں تو اسے روزانہ پانی دیتا ہوں، لیکن یہ مرجھا کیوں رہا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آخرکار یہ مرجھا رہا کیوں ہے، اس کے مرجھانے کی وجہ کیا ہے؟ باپ آخر پوچھتا ہے کہ تو کون سے ٹائم پانی دیتا تھا؟ اس نے ٹائم بتایا کہ میں یہ ٹائم پہ پانی دیا کرتا تھا۔ بولے وقت بھی صحیح ہے۔ تو آخرکار باپ نے یہ پوچھ لیا کہ کیسے پانی دیا کرتا تھا؟ تو بیٹا جا کر کے دے کر کے اس نے جو ہاتھ میں جو ہے ایک پانی کا برتن لیا اور پتوں کے اوپر پانی چھڑکنا شروع کیا۔ کہا ابا ایسا ہی روزانہ پانی دیتا تھا۔ باپ نے کہا ارے پتوں کو پانی دینے سے جو ہے درخت ہرا بھرا نہیں رہتا ہے، درخت ہرا بھرا ہو رہتا ہے جڑ کو پانی دینے سے، اور وہ جو ہے آپ کے زندگی کے عملوں کی کامیابی کا جو جڑ ہے وہ آپ کا دل ہے، وہ آپ کے عمل نہیں ہے۔ آپ کے عمل کام تب کریں گے جب آپ کے دل کو پانی ملے گا، جب آپ کے دل کو جو گئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ جو انوار و تجلیات سے روشنی ملے گی، اور جب اس کی کرنوں میں وہ اور جو ہے اس کی بارش میں جب نہائے گا تب یہ جو ہے پودا پھلے گا پھولے گا۔ تو اس لیے سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ قلب دل یہ خزانہ ہے جسم کے اندر، اس میں جسم ایک صندوق کی مانند ہے اور قلب اس میں خزانے کی طرح ہے، اور اگر آپ صندوق کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور خزانے کو بھول جائیں گے تو آپ خسارے میں رہیں گے۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں قلب کا خزانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔